اقسام مفسرین محدثین نے لکھی ہے۔ پہلی قسم قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل عمد جان بوجھ کر، اس کی تشریح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا۔ نمبر 2 قتل شبہ عمد، دوسرا قتل وہ ہے جو متشابہ میں قتل کر دیا، شبہ عمد یعنی قتل عمد کے جو برابر ہے، متشابہ ہے، اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ اور تیسرا قتل قتل خطا ہے۔ یہ قسمیں بھی ذہن میں رکھیں اور یہ تشریحات بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے تشریح آئے گی، قرآن کی آیات ان کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اگر ذوق ہو تو میں ان کی تشریح کروں۔ پہلے نمبر پر قتل عمد، وہ جان بوجھ کر قتل کرنا۔ محدثین کرام مفسرین کرام نے قتل عمد کی تعریف بیان فرمائی۔ قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ وہ قتل جو ارادتاً ہو اور آلۂ قتل کے ساتھ ہو، ارادتاً ہو اور آلۂ قتل کے ساتھ ہو۔ مثلا ایک بندے نے ارادتاً قتل کیا، اس کا ارادہ تھا، اس کے پیچھے پھر رہا ہے میں اسے قتل کروں گا، اور اس نے آلۂ قتل بندوق ہے، پستول ہے یا اس طرح کی آلۂ قتل سے قتل کیا، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل عمد۔ دوسرے نمبر پر ہے قتل شبہ عمد۔ قتل کا ارادہ تو تھا، قتل کا ارادہ تو تھا، لیکن قتل کرنے کے لیے آلۂ قتل استعمال نہیں کیا، بلکہ پتھر اٹھا کے مارا یا لکڑ ماری، کوئی ایسی چیز مار دی جس پر عام طور پہ بندہ قتل نہیں ہوتا، ارادہ ضرور تھا قتل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد۔ اور تیسری قسم قتل خطا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ قتل خطا۔ یہ جو شکار کرنے والے ہیں نا، ان کو بات صحیح سمجھ آئے گی قتل خطا کی، اگر ذوق ہو تو میں وہ بھی بیان کروں۔ تیسری قسم ہے قتل خطا۔ مثلا ایک بندہ شکار کے لیے گیا، اس نے نشانہ باندھا، شکار، اس نے نشانہ باندھا کہ میں شکار کو ماروں گا، لیکن شکار کو نشانہ باندھتے ہوئے جب گولی چلی وہ ہٹ کر کسی بندے کو لگ گئی غلطی سے، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا۔ قتل کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں۔ قرآن نے جو قصاص کا حکم دیا ہے، قرآن نے جو بدلہ لینے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں قصاص اور بدلے کا حق ہے، وہ کون سا قتل ہے؟ اس کو کہتے ہیں قتل عمد، جو ارادتاً قتل کیا اور آلۂ قتل سے قتل کیا، اس کو قصاص کا حق ہے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی۔ قتل کرنا کوئی اتنی عام گل ہو گئی ہے آج کل کہ جس طرح مرغا ذبح کیتا جاتا ہے یا جس طرح جانور ذبح ہوتے ہیں، قتل عمد کے لیے قصاص، لیکن اس کے لیے بھی پابندیاں۔ قصاص کیسے لیں گے؟ اس کے لیے بھی شریعت نے پابند کیا ہے، جو آئے ہاتھ اٹھائے اور قتل کر دے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زور سے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اسلام، بلکہ میں یوں کہوں دنیا جب سے بنی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے بنایا، میری بات ذہن میں رکھنا، رب قتل سے رب ناراض ہوتا ہے، اور ایسا ناراض ہوتا ہے جب تک مقتول کے ورثاء راضی نہ ہو، رب راضی نہیں ہوتا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ جب یہ کائنات بنی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ لمبا واقعہ ہے، المختصر، حابیل و قابیل آئے۔ سب سے پہلی دنیا کے اندر جو غلطی ہوئی
آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ قتل کتنا گناہنا جرم ہے۔ اللہ کریم تو فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے، مفہوم ہے، اس کے قتل سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کریم نے یہ اچھا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زمین کس نے بنائی؟ سارے بولو، کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ لیکن متکلم کی ضمیر ذکر کر رب نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ رب نے یہ پورا قرآن آپ دیکھیں، رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حالانکہ اللہ نے بنایا۔ زمین کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حالانکہ اللہ نے بنایا ہے۔ سورج چاند ستارے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب نے اپنے ہاتھ سے بنائے، حالانکہ رب نے بنائے ہیں۔ واحد ایک انسان ہے، انسان کے متعلق قرآن میں رب نے علل اعلان ذکر کیا، خلقت بیدیا، اس انسان کو رب نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس انسان سے رب کتنا پیار کرتا ہے، تو جب اس انسان کی حتک کی جائے، جب اس انسان کو قتل کیا جائے تو رب پھر کتنا ناراض ہوتا ہے؟ رب بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ قتل کی پہلی قسم قتل عمد، جان بوجھ کر ارادتاً اعلی قتل کے ساتھ کسی کو قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس قتل عمد میں قصاص ہے۔ اس قصاص کے لیے بھی قرآن و حدیث نے کچھ پابندیاں ذکر کی ہیں۔ قصاص کے لیے کہتے ہیں نہیں ہمارا بندہ اس نے قتل کیا، ہم بدلے میں اس کو قتل کریں گے، لیکن قرآن نے واضح پابندیاں ذکر کی۔ ان پابندیوں کے بعد قصاص لیا جا سکتا ہے، ان پابندیوں کے بعد قصاص لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو قرآن نے ذکر کی ہے قصاص کی پابندیوں میں، فرمایا بدلہ لینا وارث کا حق ہے۔ بدلہ لینا کس کا حق ہے؟ وارث کا۔ بدلہ لینا کس کا حق ہے؟ وارث کا حق ہے۔ بلکہ تفسیر معالم العرفان فی تفسیر القرآن آپ لکھتے ہیں بدلہ لینا وارث کا حق ہے، حکومت کا حق نہیں۔ میری بات غور سے سننا، بدلہ لینا وارث کا حق ہے، حکومت کا نہیں، بلکہ حکومت کا حق یہ ہے انتظام کرے، قاتل کو بلائے، پھر مقتول کے وارث سے اسے قصاص دلوائے، مقتول کے وارث سے اسے قصاص دلوائے، بدلہ دلوائے۔ پہلی پابندی، اس لیے قصاص لینے کی پہلی پابندی بدلہ لینا وارث کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ وارث کا۔ مثلا ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے بیٹے موجود ہیں، مثال دیتے ہیں 4 بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے ہیں۔ بیٹوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، کسی دوسرے نے خاندان کے برادری کے کسی بندے نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ بدلہ لینا وارث کا حق ہے، وارث نے بدلہ نہیں لیا۔ اگر کوئی دوسرا بدلہ لیتا ہے تو شریعت اس بارے میں اس کو مجرم کہے گی، اس نے کیوں لیا ہے؟ بدلہ لینا کس کا حق ہے؟ وارث کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ وارث کا۔ اور قرآن نے اس بارے میں واضح ذکر کیا۔ اگر دو کو